الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به رواه البخاري او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا نوازا. رمضان المبارک کے ایام خیر و برکت، مغفرت، رحمت سے سرفراز فرمایا. ہر ایک نے اپنی اپنی محنت، اپنی کوشش سے جتنی عبادت کرنی تھی کر کے اللہ سے ثواب حاصل کیا، اپنے درجات کو بلند کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے عید الفطر کا تہوار پورے امن کے ساتھ پورے ہندوستان میں اتفاق کے ساتھ رؤیت ہلال کی موافقت کے ساتھ منانے اور شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا. یوم الجائزہ ہوتا ہے، یعنی انعام کے تقسیم کرنے کا دن ہوتا ہے. اب ہم شوال کے اس پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں. رمضان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستۃ شوال یعنی شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی. اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی رکھے جائیں. 6 روزے پورے شوال میں اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب. محدثین اور شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں بیان فرمایا. ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو روزہ رکھوایا، اور روزہ رکھنا بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور کرم سے. ہمارا کوئی بھی نیک کام اللہ کی توفیق ہی سے ہوگا، اور اللہ اسے ہی توفیق دیتا ہے جسے اللہ چاہتا. تو روزہ کا جو ایک مہینہ تھا یہ روزہ رکھوایا گیا. اس کے بارے میں بتایا بھی گیا کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھوا کر کے روح کو پاکیزہ کرنا، ایمان کو قوی کرنا، اور دل میں جو طرح طرح کے وساوس، خیالات، تصورات، گندے خیالات، برے خیالات آتے ہیں، یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے. تو شیطان کے ان اثرات کو توڑنا، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ انسانی خواہشات اور شہوات کو جو شیطان کے اثر سے، نفس کے موٹے ہونے کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کو روزہ توڑ دیتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ۔ یہ اے نوجوانان عرب، تم میں سے جس کے پاس انتظام ہے، مال ہے اور وہ شادی کر سکتا ہے تو شادی کر لے، اور اگر جس کے پاس وسائل نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یعنی اگر جو کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے خواہشات کو، جذبات کو، ابھرتے ہوئے نوجوانی کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا وَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ جب آدمی کو بھوک ستاتی ہے تو ہری ہری نہیں سوچتی، جب پیٹ خالی رہے گا اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں رہے گا تو اس کو تماشا نہیں سوجے گا، وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہی محنت کرے گا۔ اس لیے کہ بھوک ایسی چیز ہے جو نفس کو توڑتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین اکثر بھوکے رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے اور مجھ پر کرم فرما کہ ایک ٹائم کا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے ٹائم فاقہ کروں تاکہ صبر کروں۔ مومن کا شکر ادا کرنا بھی ثواب اور صبر کرنا بھی ثواب۔ تو جب آدمی بھوک برداشت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، وہ تنہائی میں بھی موقع پا کر کے بھی پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، وہ تو نہایت ہی بے غیرت، بے حس انسانیت سے گرے ہوئے مسلمان ہوں گے جو چھپ چھپ کے رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ ورنہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے روزے دار بنے رہنا اور ہوٹل پہ جا کر پردہ گرا کے کھانا یا گھروں میں بنا کے کھانا مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو اسی کو تو احساس دلانا ہے کہ تمہارے نفس کو کیسے توڑا جائے، تو بھوکے رہو، غریبوں کا بھی اثر، اور اس کا ایک نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، بشرطے کہ روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا گیا، ایک روٹین کے طور پر نہیں کیا گیا سرما حضوری میں سب لوگ روزہ رکھیں۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، جسمانی فائدہ ہوتا ہے، ہر عبادت کا کچھ روحانی فائدہ ہے تو جسمانی فائدہ ہوتا ہے۔ روزے کا جسمانی بہت زیادہ فائدہ، میرا صحیح رہتا ہے، پیٹ صحیح رہتا ہے، نظام ہضم صحیح رہتا ہے، اور اب تو باقاعدہ روزہ رکھوا کر کے علاج بھی کرایا جاتا ہے، بڑے بڑے میڈیکل سائنسداں جو ہے ڈاکٹر اس کا بہترین علاج کینسر سے اور ڈیابیٹس سے اور بہت سی چیزوں سے جو معدے کو راحت دلاتے ہیں، لیکن وہ بھوکا اپواس ہوگا۔ روزہ عبادت ہے، اللہ نے لعلکم تتقون فرمایا۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے بعد جو ہم نے ایک مہینہ تلاوت کی اور روزہ رکھا، تو رمضان کے بعد وہ تقویٰ، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے کہ نہیں؟ ہم گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے؟ رمضان میں تو بچتا ہے آدمی، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت احتیاط کرتا ہے، وہ ایمان کی رمق ہے، کوئی ایمان سے خالی نہیں ہے، بس وہ چنگاری دبی ہوئی ہے نسیان کے، لیکن رمضان میں اثر آتا ہے، اور وہ اثر عید کے بعد بجائے کم ہونے کے اگر بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزہ اللہ کے دربار میں مقبول تھا، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اسی طریقے سے
رمضان میں جو تلاوتیں کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، صدقات خیرات کرتے تھے، وہ اثر اللہ نے باقی رکھا ہے اور روزے کا اثر سال بھر رکھا ہے۔ تقویٰ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ کرنا۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے، جن گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، جن خرافات سے، بدعات سے، غیبتوں سے، چغلی سے، لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیشہ کے لیے زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے کہا ہے، اس پر عمل کرنا، یہی اللہ کا لحاظ کرنا۔ جیسے کوئی بڑا آدمی ہے، محترم آدمی ہے، اب انہوں نے آپ کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، تو آپ ذرا شرما جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں لحاظ۔ تو تقویٰ کا یہی مطلب ہے۔ تو اللہ نے بڑا زور دے کے کہا ہے، حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اسی کے ساتھ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو، ہر آدمی کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کل آنے والی قیامت کے لیے، حساب کے دن کے لیے، یوم عظیم کے لیے، جبکہ تمام کی تمام اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے تم نے کیا بڑھایا، بچایا؟ ما قدمت، جیسے بینک میں نے اپنا سرمایہ رکھ دیا، آپ نے رکھ دیا، کسی نے رکھ دیا، یہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے ما قدمت ہے کہ میرے بعد میری اولاد کو کام آئے گا، یا آڑے وقت میں مصیبت آ گئی، کوئی اچانک پریشانی پیش آ گئی، لاحق ہو گئی، تو کچھ بینک بیلنس سے بچا کے رکھا رہتا ہے، وہی اس کو کام آئے۔ تو کل آخرت کی جو اصل زندگی ہے، جس کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کہ دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو وہ نیکیوں کا جو غلہ ہے، نیکیوں کی جو پیداوار ہے، آخرت کے دن اس کھلیان میں ہم نے جمع کی ہے کہ نہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ نہیں جانتے، اللہ بصیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور یہ بھی وارننگ دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان یہود و نصارہ کی طریقے سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو بھلا دیا، اللہ کے فرمان کو فراموش کر دیا، ان کو گویا کہ دنیا میں لگ گئے، آخرت کی یاد نہیں آئی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ایسا کیا کہ ان کو خود بھلا دیا، یعنی ان کے دل میں توفیق ہی نہیں پیدا کی، انہوں نے وجود بھول گئے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا، میرا کام ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کو، جس کو اللہ فراموش کر دے، وہ اپنی حقیقت جانور کی طریقے سے ہو گیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی فاسق ہے، کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ تو یہ تقویٰ پیدا کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پیش کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، یہاں پر مسلمان ایک کامل مراد ہے، جس کے ایمان پر اللہ اجر دے گا، کمال ایمان، ناقص اور کمزور ایمان نہیں، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کے تابع،
جہاں شریعت کا اور نفس کا معاملہ ہے، جہاں اپنی ذاتی پسند اور اللہ کی پسند کا معاملہ ہے، جہاں اسلام اور اپنے رسم و رواج کا مسئلہ ہے، تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خواہشات نفس پر عمل کرتے ہیں یا اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے خواہشات نفس کو دباتے ہیں، جائز رسم و رواج ہم نہیں مانتے، اپنی ذاتی غرض کو ختم کر کے اللہ کی مرضیات اور رسول اللہ کی خوشی کو سامنے رکھ کر کے وہ عمل کرتا ہے، تو اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ڈالا، اور یہی نجات ہے اور اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے خواہشات کو ختم نہیں کریں گے، ہر جگہ دو جگہ ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ جیسے اب ہمارا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر طرح طرح کی رسومات، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے اس لیے بزید ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، خاندان کے لوگ کیا کہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جس میں زیادہ سے زیادہ خرافات ہم کریں گے اتنا ہی ہماری شہرت ہوگی، اور شاباشی دینے والوں کا تاتا لگا رہے گا، کیا دور سب کا گارڈن چھپا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم شریعت سے ٹکراتے ہیں، تو ناک کو بچاتے ہیں معاشرتی اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے کہ ناک کٹنے نہ پائے۔ اسلام کی ناک کاٹ کر کے اپنی شہرت والی ناک بڑی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تعلیمیں بھی بہت ہوتی ہے، شیطان کے پاس یہ تعلیم ہے، جو آدمی غلط ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی، وہ ضد والی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے میں اگر شادی کرتا ہوں اپنی بچی کی تو طرح طرح کی تعلیمیں کروں گا، چاہے مولانا ہوں، چاہے حافظ جی ہو، چاہے عام ہو، چچائی ہو، تعلیمیں دیں گے، ہم لوگوں کے حوالے دیں گے، اور بہت سے بول چال بھی بند کر دیں گے اگر ہم ان کو دعوت نہیں، ہم کو پوچھے نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک نوجوان نے داڑھی رکھی، اور اس لیے رکھ رہا ہے کہ فیشن نہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے، ساتھ ہی تانا دے گا، ارے کیا ملا بن گئے، ابھی سے داڑھی رکھ لیے، ابھی تو کھیلنے کودنے کا وقت ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ ہوا ہے، خواہشات نفس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، اس کو دبا دینا اور اللہ کے لائے ہوئے قانون، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے قانون کو غالب کرنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب ہم آپ اجازت لیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔